السلام علیکم، میرا نام ہے نیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کے میتھمیٹکس۔ آج ہم بات کریں گے ایکسرسائز 10.10 کویسچن نمبر 63 سے آنورڈ کویسچن کی۔ ان کویسچن میں ہم نے کنورجنس اینڈ ڈائیورجنس کے بارے میں چیک کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا کویسچن ہے وہ ہے an which is equal to n factorial over n کی پاور n۔ تو یہاں پر ہم لمٹ لیں گے، لمٹ n approaches to infinity an which is equal to limit n approaches to infinity n factorial over n کی پاور n۔ یہاں پر ہم ڈائریکٹ اس کی لمٹ نہیں لے سکتے، سو یہاں پر ہم سینڈوچ تھیورم کا یوز کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ والا جو فیکٹر ہے یہ 0 اور 1/n کے درمیان میں لائی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ n factorial over n کی پاور n 1/n۔ ایگزامپل کے تھرو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اگر ہمارے پاس n 3 ہوتا سو 3 کا فیکٹوریل کتنا آئے گا؟ 6 آئے گا، اور 3 کی پاور 3 ہمارے پاس 27 آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ سو کینسل کریں تو یہ آئے گا 9 2/9۔ تو 2/9 ہمارے پاس آنسر کیا دے گا؟ 2/9 یہ ہمیں آنسر ملے گا 0.222۔ اگر ہم 1/3 کی بات کریں تو اس کا آنسر آتا ہے ہمارے پاس 0.333۔ تو یہ لیس دین ہے، 0 سب سے چھوٹا ہے، اس کے بعد 0.2 اور 0.3۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلیشن ٹھیک ہے۔ تو اس ریلیشن کو یوز کریں تو اس کی لمٹ 0 ہے، اس کی لمٹ بھی 0 ہے، 1 اور انفینٹی 0 ہوتا ہے۔ سو دونوں کی لمٹ 0 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی لمٹ 0 ہوگی ایٹ انفینٹی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا فیکٹر 0 کے ایکول ہے۔ سو 0 ایک فائنائٹ نمبر ہے، سو ہمارا یہ جو سیکوینس ہے یہ کنورجنس سیکوینس ہے۔ اگر ہم نیکسٹ کویسچن کی بات کریں تو وہ ہے an which is equal to -4 ہول کی پاور n اوور n کا فیکٹوریل۔ تو اس کویسچن کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک تھیورم ہے، وہ ہے لمٹ n approaches to infinity x کی پاور n اوور n کا فیکٹوریل۔ یہ ہمیں 0 کے ایکول ملتا ہے۔ تھیورم ہے ہماری بک میں جو ہمیں یہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تھیورم نمبر 5۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارا 0 کے ایکول ہے۔ سو 0 ایک فائنائٹ نمبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو سیکوینس ہے اس سیکوینس کو ہم نیکسٹ کویسچن میں یوز کریں گے۔ اگر ہمارے پاس ایک اور سیکوینس ہو an which is equal to n factorial over 2 کی پاور n 3 کی پاور n، تو یہاں پر ڈائریکٹ تو ہم اس کی لمٹ لے نہیں سکتے، ہم اس کو اس فارم میں کنورٹ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آیا اس کی لمٹ کیا آتی ہے۔ لمٹ n approaches to infinity an which is equal to لمٹ n approaches to infinity n کا فیکٹوریل اوور 2 کی پاور n اور 3 کی پاور n، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کی پاور بھی n ہے اور اس کی پاور بھی n ہے، تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں لمٹ n approaches to infinity n کا فیکٹوریل اوور 3 to 6 کی پاور n، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں چاہیے فارمولا بنانے کے لیے x کی پاور n اوور n فیکٹوریل۔ یہاں پر کیا ہے؟ n فیکٹوریل اوپر ہے، x کی پاور نیچے ہے، تو ہم اس کو الٹ کر دیں گے۔ کیسے کریں گے یہ دیکھیں، اگر ہم اس کو 1 اوور 6 کی پاور n اوور n کا فیکٹوریل کر دیں تو اب ہم اس پہ لمٹ لے سکتے ہیں۔ تو اس کی لمٹ ہوگی لمٹ n approaches to infinity 1 تو کانسٹنٹ ریٹ ہوگا، اس کا تو آنسر ہمارے پاس 1 ہی آئے گا، اور اس کی ہم لمٹ لیں گے ایٹ انفینٹی، تو یہ ہمیں ملے گی 1 اوور 0۔ یہ والا سارا فیکٹر کیا ہو جائے گا 0، سو 1 اوور 0 انفینٹی۔ تو یہاں پر ہمیں کیا ہے؟ آنسر نہیں ملا، ایک ڈیفینٹ آنسر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو ہمارا سیکوینس ہے یہ n فیکٹوریل اوور 2 کی پاور n 3 کی پاور n، یہ کنورجنس نہیں بلکہ ڈائیورجنس ہے۔ n approaches to infinity an which is equal to limit n approaches to infinity، اور یہ 1 اوور n اور یہ 1 اوور نیچرل لاگ n ہمارے پاس آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم لمٹ کو انسرٹ کرتے ہیں تو 1 اوور انفینٹی 0 اور یہ بھی 1 اوور انفینٹی 0، تو 0 کی پاور 0 ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ انڈیفائنڈ فارم۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کینسل کریں کسی بھی طرح سے۔ سو اس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو پاور ہے اس کو ہم نیچے لے کے آتے ہیں، پھر اس کو سالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ تو لیٹ کریں کہ y which is equal to 1/n ہول کی پاور 1 اوور نیچرل لاگ n، ٹھیک ہے۔
سو اگر ہم نیچرل لاگ لیں دونوں طرف سے پاور کو نیچے کرنے کے لیے تو یہ نیچرل لاگ y اور یہ ہو جائے گا نیچرل لاگ 1/n ہول کی پاور 1/. نیچرل لاگ n. ٹھیک ہے. سو نیچرل لاگ کی پراپرٹی کو یوز کریں اور یہ والی پاور ہے یہ پہلے آ جائے گی تو یہ نیچرل لاگ ٹھیک ہے نا آف y which is equal to 1/. نیچرل لاگ آف n اور پھر سے نیچرل لاگ آف 1/n. ٹھیک ہے. اگر ہم یہاں سے y کی ویلیو کو فائنڈ کریں تو y which is equal to یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ایکسپونینشیل آف یہ اس کی پاور بن جائے گی. اگر ہم یہاں سے y کی ویلیو کو فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ والی ساری ویلیو ہے ایکسپونینشیل کی پاور بن جائے گی. ٹھیک ہے نا. سو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 1 نیچرل لاگ n اور یہ ہمارے پاس نیچرل لاگ n 1/n یہاں پر باقی رہے گا. اگر ہم یہاں پر نیچرل لاگ کی پراپرٹی کو یوز کریں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں نیچرل لاگ 1 مائنس نیچرل لاگ n. ٹھیک ہے نا. کیونکہ فنکشن ڈیوائڈ ہو رہے ہیں تو ہم اس کو اس فارم میں لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا ایکسپوننشیل 1/. نیچرل لاگ n. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہو جائے گا انٹو نیچرل لاگ 1 مائنس نیچرل لاگ n. تو نیچرل لاگ 1 ہم جانتے ہیں 0 کے ایکول ہوتا ہے. سو یہ والا فیکٹر 0 اور یہاں پر صرف اور صرف نیگیٹو نیچرل لاگ n رہ گیا. تو یہ نیچرل لاگ n اور یہ نیچرل لاگ n آپس میں کینسل ہو جائیں گے. تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں e اور یہ نیچرل لاگ n اوور نیچرل لاگ n. ٹھیک ہے نا. تو نیچرل لاگ n سے کینسل ہمارے پاس رہ گیا e کی پاور -1. ٹھیک ہے نا. یہ کس کی ایکول ہے؟ y کی ایکول. ہم نے y کس کے ایکول رکھا تھا؟ یہ والے سارے فیکٹر کے ایکول. سو اس کو ہم چینج کریں گے اور اس کی ویلیو کو رکھیں گے. تو یہ ہمارے پاس لمٹ n approaches to infinity a of n لمٹ n approaches to infinity یہ والے سارے فیکٹر کو ہم نے y کے ایکول رکھا تھا اور y ہمارا e کی پاور -1 کے ایکول ہے. سو اگر ہم لمٹ کو انسرٹ کریں تو یہاں پر n ہے ہی نہیں تو ہمارے پاس واپس e کی پاور -1 آ جائے گا. تو یہ ایک فائنائٹ نمبر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سیکوینس تھا وہ کنورجنس تھا. اگر ہم نیکسٹ کویسچن کی بات کریں تو وہ ہے an which is equal to natural log into 1 plus 1/n whole کی پاور n. تو یہاں پر ہم لمٹ لیں گے. لمٹ n approaches to infinity an which is equal to لمٹ n approaches to infinity natural log into 1 plus 1/n whole کی پاور n. ہم جانتے ہیں کہ لمٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ لمٹ انٹر ہو جاتی ہے اندر. تو نیچرل لاگ باہر آئے گا لمٹ انٹر ہو جائے گی. سو ہم لکھ پائیں گے اس کو نیچرل لاگ n انٹو لمٹ n approaches to infinity 1 plus 1/n whole کی پاور n بریکٹ کلوز. ٹھیک ہے. سو یہ والا سارا فیکٹر کیا ہوتا ہے e. اگر یہاں پہ جو ہوگا وہ e کی پاور بن جائے گا تو 1 ہے تو 1 ہو جائے گا. سو اس کا مطلب ہمارے پاس نیچرل لاگ e آ گیا. ہم جانتے ہیں کہ نیچرل لاگ اور ایکسپوننشیل فنکشن آپس میں اینٹی پیرالل ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہاں پر آنسر آئے گا 1 ایک فائنائٹ نمبر ہے. سو اس کا مطلب یہ ہمارا سیکوینس کنورجنٹ ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں نیکسٹ کویسچن کی تو وہ ہے an which is equal to 3n plus 1 over 3n minus 1 whole کی پاور n. تو یہاں پر بھی ہم لمٹ لیں گے n approaches to infinity an which is equal to limit n approaches to infinity اور یہ والا فنکشن 3n plus 1 over 3n minus 1 whole کی پاور n. تو یہاں پر بھی اگر ہم لمٹ کو انسرٹ کرتے ہیں تو انفینٹی اوور انفینٹی اور ہول کی پاور انفینٹی بن جائے گا. تو اس کے لیے ہم اس پاور کو نیچے لے آئیں گے. تو نیچے لانے کے لیے ہمیں y کے ایکول رکھنا پڑے گا اور اس کا نیچرل لاگ لینا پڑے گا. سو لیٹ y which is equal to 3n plus 1 over 3n minus 1 whole کی پاور n. تو نیچرل لاگ لیں گے ln y which is equal to ln of 3n plus 1 over 3n minus 1 whole کی پاور n. سمپل ہے. اب نیچرل لاگ کو یوز کریں گے تو یہ نیچے آ جائے گا. سو ln y which is equal to n
नेचुरल लॉग 3n प्लस 1 ओवर 3n माइनस 1। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो नेचुरल लॉग इस फॉर्म में बनता है फंक्शन और नीचे फंक्शन, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग y विच इज इक्वल टू n, और ये नेचुरल लॉग 3n प्लस 1 और नेगेटिव नेचुरल लॉग 3n माइनस 1 और यहाँ पे ब्रैकेट। अगर हम y की वैल्यू को फाइंड करें तो y हमारे पास आएगा, ये नेचुरल लॉग कैंसिल करेंगे तो एक्सपोनेंशियल आएगा और ये सारा फैक्टर इसकी पावर में चेंज हो जाएगा। तो ये जो है इसको हम नीचे ले जाएं तो हम इसको लिख पाएंगे नेचुरल लॉग 3n प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग 3n माइनस 1 ओवर 1 ओवर n। n इधर मल्टीप्लाई हो रहा, तो अगर हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये 1 ओवर n होगा। सो ये वाला सारा फैक्टर किसके इक्वल था, हमारे बेसिकली an के इक्वल था। ठीक है ना, तो अगर हम लिमिट ले लेंगे तो ये हो जाएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल, और ये वाली सारी हमारे पास बाकी सेम रहेगा, नेचुरल लॉग 3n प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग 3n माइनस 1 ओवर 1 ओवर n। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो लिमिट को इंसर्ट करेंगे तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ओवर 1 ओवर इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी या इन्फिनिटी ओवर 0 आ जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होगा, सो ये हमें इन्फिनिटी ओवर 0 मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है इस पर हम लैपिटर रूल इस्तेमाल करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा 3 ओवर 3n प्लस 1 माइनस 3 ओवर 3n माइनस 1 ओवर 1 ओवर n का स्क्वायर और साथ में नेगेटिव, क्योंकि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर जो उसकी आगे होता है वो होती है, तो हमारे पास ये था तो 3n प्लस 1 आ जाएगा, तो 3n का फर्दर डेरिवेटिव 3 आ गया। इन दिस वे 3n माइनस 1 और फर्दर डेरिवेटिव 3 आ गया। उसके बाद 1 ओवर n का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर n स्क्वायर होता है। सो हमने लिख दिया। अब भी हम लिमिट को इंसर्ट नहीं कर सकते, अगर हम लिमिट को इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 माइनस 0 ओवर 0, तो अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी। तो इसके लिए हम इसको एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये एक्सपोनेंशियल, और इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 3n इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर हम 3 को बाहर ले लें तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 3n माइनस 1 माइनस 3n माइनस 1। ठीक है ना, 3n इससे कैंसिल हो गया है ना, और नीचे हमारे पास नेगेटिव 1 ओवर n का स्क्वायर था, नेगेटिव 1 ओवर n का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव 2 हो गया और ये 6 हो गया, तो ये जो है ये ऊपर जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मीन टू से हमारे पास क्या रह जा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव 6 है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 6n स्क्वायर बनेगा, 6n स्क्वायर ओवर ये हो जाएगा 9n स्क्वायर माइनस 1। अगर अब हम लिमिट को इंसर्ट करें तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, तो यहां पर भी हम इसको कैंसिल करेंगे, ये n स्क्वायर और n स्क्वायर को कॉमन लेंगे और कैंसिल करेंगे। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल, यहां पर हमारे पास 6 रह जाएगा और यहां पर हमारे पास 1 ओवर n का स्क्वायर। सो अब हम लिमिट को इंसर्ट करें तो क्या होगा, ये कांस्टेंट और ये 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये 0 और ये 6 ओवर 9। अब हम इसको कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर 6 ओवर 9, ये तो 0 हो गया, तो 9 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 9, सो 6 ओवर 9, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 2/3। सो ये एक फाइनाइट नंबर है, इसका हमने आंसर निकाल लिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंस सीक्वेंस है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے کلاس فیلو کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.